صدق اللہ مولانا العظیم۔ تڑپنا ہے نہ جلنا ہے نہ جل کر خاک ہو جانا، تڑپنا ہے نہ جلنا ہے نہ جل کر خاک ہو جانا، یہ کیوں سوئی ہوئی ہے فطرت پروانہ برسوں سے؟ تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور یہاں تم بھی کچھ بھی نہیں۔ دو شعر پڑھے، اگر لکھنؤ میں پڑھے ہوتے، دیوبند میں پڑھے ہوتے، بمبئی میں اور دہلی میں پڑھے ہوتے، لاہور میں پڑھے ہوتے، تو ان اشعار کی معنوی جو اثر ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا، اگر سننے والے کان بھی ٹھیک ہوتے، سمجھنے والا دل بھی ٹھیک ہوتا، تو پھر فضا سبحان اللہ کے ناروں سے گونجتی اور دل تک ٹول دی کسٹر دی چابی گواڑی وائے سبحان اللہ۔ پتہ لگے کہ قبرستان میں اذان نہیں ہو رہی، زندہ لوگوں میں اذان ہو رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بقیت السلف مخدوم مکرم حضرت اقدس حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور صدر جلسہ پیر طریقت حضرت خواجہ صاحب زیدہ مجدکم، علماء کرام، مشایخ، اساتذہ، معلمین، انتظامیہ اور فضلاء کرام اور قرائے کرام اور تخصص والے مفتیان کرام اور جمیع حاضرین اور سامعین ذی وقار، وقت مختصر ہے، اکابر علماء اور مشایخ، بڑے بڑے شیخ المشایخ یہاں تشریف فرما ہے۔ مجھے تو بہت حجاب بھی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ان کی محبتیں ہیں اور توجہ ہے۔ آیا یہاں کئی روزوں سے ہمارے بھی اسفار چل رہے ہیں، یہاں پہنچا اور قدم رکھا، یہ منظر دیکھا، حضرت شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی، یہ فضلاء دیکھے، یہ جنت کے غلمان دیکھے، یہ قراء دیکھے اور مفتیان کرام دیکھے اور یہ سامعین کی محبت دیکھی، اوپر خواتین کا اجتماع وہ بھی ادھر متوجہ ہے، اور لوگوں رحمت برس رہی ہے، مغفرت برس رہی ہے، عنایت برس رہی ہے، ہدایت برس رہی ہے، انوارات برس رہے ہیں، برکات برس رہے ہیں، اور روحانی اور علمی و دینی ثمرات برس رہے ہیں۔ اور مجھے کہنے دو، ایسے لگتا ہے میرا دل گواہی دیتا ہے، گویا آج یہاں بدر کی سکینہ برس رہی ہے۔ اور میں یہاں داخل ہوا، مجھے ایسے لگا گویا اللہ نے آج دنیا میں مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ دوسری بات، اس وقت اپنے اس مرکز علم کی جانب سے، حضرت دامت برکاتہ شاہ صاحب کی جانب سے، ان کے خاندان اور اساتذہ کرام کی جانب سے، ان علماء اور مشایخ کی جانب سے آپ کو کیا دیا جا رہا ہے اور اس وقت میں کون سی ڈگری اور کون سا اعزاز مل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گنبد خضرا کی مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور گنبد خضرا کے مکین آقا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو 24 گھنٹے پوری کائنات میں جہاں بھی اس کی نظر پڑتی ہے، علماء پر، اولیاء پر، محدثین پر، طالبان پر، معلمین پر، قرآن پڑھنے والوں پر، تبلیغی اجتماع پر، روحانی اجتماع پر اور دعوت اجتماع پر، اصلاحی اجتماع پر مسلمان اکٹھے جمع ہیں اور اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن اور حدیث کی تلاوت میں مشغول ہیں اور اللہ کے ذکر میں۔ وہ فرشتہ اس پورے مجمع کو ابھی اسی گھڑی تازہ پتازہ یہ منظر پورا اٹھا کر درمیان میں دیواریں رکاوٹ نہیں بنتی، پہاڑ رکاوٹ نہیں بنتی، ہمالیہ رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی ملک رکاوٹ
رکاوٹ نہیں بنتا، اونس نوس رکاوٹ نہیں بنتی، اللہ نے اسے قوت دی ہے۔ یہ پورا مجمع اٹھا کر گنبد خضرا کے مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں پیارے پیغمبر کو یہ سارا منظر دکھا کے شاہ صاحب سے لے کر ادنا اڑو کی چڑی پورے سب کا نام لے کے، باپ کا نام لے کے، ماں کا نام لے کے، ایک ایک کی حرکت دکھا کے، ایک ایک کا منظر دکھا کے بتایا جا رہا ہے۔ اور فرشتہ اب بھی عرض کر رہا ہے میرے آقا تیرے گھر سے، تیرے دیار سے، مدینہ منورہ سے دور اور بہت دور حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے مدرسہ میں، سراجیہ میں علماء ہیں، طلباء ہیں، فضلاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مشائخ ہیں، پیران طریقت ہیں، مریدان صادق ہیں، اور سامعین ذی وقار کا ایک مجمع ہے جو پورا علم توجہ کے ساتھ پورے اشتیاق اور ولولہ کے ساتھ بات سن رہا ہے۔ پیغمبر یہ فلاں ابن فلاں، ماتا گورا یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، سب کے نام بتا کر، باپ کے نام بتا کر، ماں کا نام بتا کر زبان حال سے میرے آقا کچھ لوگ ملے کل تیرے دیار سے دور، کچھ لوگ ملے کل تیرے دیار سے دور، کچھ لوگ ملے کل تیرے دیار سے دور، جو خود کو بھول گئے لیکن تجھے بھلا نہ سکے۔ ہم گناہگار کہاں، یہ گندی زبان کہاں، یہ نجس بدن کہاں، یہ سیاہ دل کہاں، لیکن پیارے پیغمبر کی نسبت ہے۔ اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، یہاں ہمیں کھڑا کر دیا، آپ کو سامنے بٹھا دیا، پردے لگ گئے ہیں اور دوسری طرف سے پردہ کھل گیا ہے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ لوگوں آج کی یہ گھڑی، آج کا یہ لمحہ، آج کا یہ مرحلہ اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، تمہیں عملاً پیارے پیغمبر کی بھرپور توجہ حاصل ہے۔ تو جب جاؤ گے، گھروں کو جاؤ گے، دعا کے بعد جاؤ گے، علم کے ساتھ جڑے رہو گے، درس کے ساتھ جڑے رہو گے، تدریس کے ساتھ جڑے رہو گے، تو انشاءاللہ زندگی کے آخری وقت بھی اور آج جاتے وقت بھی اپنی مغفرت کا پروانہ اور پیغمبر کی شفاعت کا پروانہ اپنے ساتھ گھروں کو لے کر جاؤ گے۔ اور تیسری بات، الحمدللہ شاہ صاحب نے یہ 2 روزہ خانقاہ نظام قائم کر کے ہمارا بھی رخ موڑ دیا ہے، ہمارے بھی دل بدل گئے، ہم بھی یہاں سے خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان کا سایہ رشد و ہدایت دیر تک امت کے سروں پہ قائم رکھے۔ بخیلانہ پوزور ہوئے کرنا چندے در نغوارم، زور سے بولو آمین کا معنی یا اللہ قبول فرما، جو مانگنے میں شرماتا ہے اللہ اسے دینے میں شرماتا ہے۔ لوگوں میں نے عرض کیا رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی محروم نہیں جائے گا۔ ربا سب کو حج بیت اللہ اور گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دے۔ آپ یہاں بیٹھے، عجیب کیفیات ہے، دل مطمئن ہے، کسی کو پریشانی ہے تو اس کا باطن مریض ہے، داغدار ہے، کوئی پریشانی کا وقت نہیں۔ میں نے عرض کیا سکینہ نازل ہو رہی ہے، تھکے ہارے ماندے وہ بھی جوانی، ان کی زندگی میں عشق و محبت کا بدن میں، رگوں میں عشق و محبت کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ اس منظر کی برکت ہے، یہ بخاری کی برکت ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک جنون، ایک عشق، ایک والہیت چاہیے۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پیغمبر کے عاشق، وفادار، جانثار، جاسپار، وفا شعار زیاد ابن سکن احد کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی، ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، ان کے جسم کو کھینچا گیا، چمڑی ادھیڑنے کی کوشش کی گئی، لہو لہان 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ اسی
عالم میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں اور میدان کارزار سے گزر رہی ہیں۔ زیاد بن سکن کی آنکھ کھلی، دیکھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی ہیں۔ فرمایا اماں جی اماں جی اماں جی۔ اس کے کان میں بھنک پہنچی، آواز پہنچی، لوٹ آئی، سامنے دیکھا زیاد بن سکن پڑے ہیں۔ بیٹے کون ہو؟ کہا زیاد بن سکن۔ بیٹا فرمائیے۔ عرض کیا اماں جی پیارے پیغمبر کو خبر دے دو تمہارا جانثار وفادار عاشق زار وفا شعار زیاد بن سکن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہڈیاں چورا چورا خون بہہ چکا ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ تمہارے خادم اور تمہارے عاشق اور تمہارے صحابی اور تمہارے طالب علم کو شہادت کا درجہ مل رہا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، مگر میری ایک تمنا ہے، مجھے پتہ ہے تلواریں چل رہی ہیں، مجھے پتہ ہے خون کی بارش ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کاش میرے آقا میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوں اور میرا سر ہو اور میرا روح نکل جائے۔ فرمایا بیٹا کوئی فکر نہ کرو، نہیں معاف کرنا، میں نے آپ کو روک دیا، میں نے آپ کو پیغام دے دیا، آنے کی بات نہیں، پیغمبر کو زحمت ہوگی، خطرہ بھی ہے، اندیشہ بھی ہے، بس اپنے پاس رکھو، دل کی تمنا میں نے آپ سے عرض کر دی۔ سید عائشہ پہنچی، پیارے پیغمبر کو زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیفیت بتا دی اور ان کی تمنا بتا دی اس عالم میں کہ خاک و خون کے اندر تڑپ رہے ہیں، ہڈیاں چورے چورے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، چمڑی ادھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، حرکت کرنے کی ہمت نہیں، اور چلنے کی سکت نہیں، بیٹھنے کی قوت نہیں، اور پریشانی بے چینی۔ اس عالم میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، وہاں سب کچھ چھوڑ کے لپک کر پہنچ گئے زیاد بن سکن کے پاس۔ 7 قدموں کے فاصلے پہ دیکھا مجروح ہے، زخمی ہے، خاک و خون کے اندر آلودہ ہے، تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، آنکھیں بند ہو چکی اور زندگی کی آخری ٹیس باقی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، دیکھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 قدموں کے فاصلے پہ کھڑے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور رخسار پہ آنسو لڑھک آئے اور داڑھی کے اندر ستاروں کی طرف اٹک گئے اور چمک رہے تھے۔ اس عالم میں حضرت زیاد بن سکن نے پیارے پیغمبر کے جلوہ جہاں آرا کا دیدار کیا، بس پھر کیا تھا وہ بدن جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی، قدم اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ ایسے منظر ایسے مرحلے میں ماتا گو رہی، ایسے عالم میں کہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی اور چلنے کی شکت نہیں تھی، پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کے منور چہرے پر نظر پڑی تو زخمی وجود، خاک و خون میں آلودہ وجود، ٹکڑے ٹکڑے ہڈی چورا چورا وجود، اس زخمی وجود کے رگوں کے اندر، جسم کے رگوں کے اندر عشق و محبت کا خون دوڑنے لگا۔ اپنے آپ کو گرم ریت پر گھسیٹ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر وہاں اپنی روح اپنے اللہ کے حوالے کر دی اور زبان حال سے عرض کیا میرے آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور فضلائے کرام، جملہ سامعین ذی وقار، آج اللہ نے ہمیں اس مبارک علمی مرکزی درسگاہ میں حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی میں حدیث کی کتاب اور حدیث سننے کی محفل میں بٹھا دیا ہے۔ یہ پیغمبر کا قدم ہے، یہ نشان قدم ہے، یہ پیغمبر کی اطاعت ہے، یہ پیغمبر سے وفا ہے۔ انشاءاللہ پیغمبر سے وفا اور اطاعت کی خیر و برکت کے اس مرحلے میں جو انوارات برس رہے ہیں، کوئی بندہ خالی جھولی اور خالی دامن نہیں جائے گا۔ اور تیسری بات، فضلاء سے، اساتذہ کرام سے، یہ میری آخری بات ہے۔ فضلاء کرام
بڑی تعداد میں الحمدللہ، یہ بھی ایک کرامت ہے حضرت کی، بڑی تعداد میں علماء، بڑا پیارا منظر، اور فقہاء اور مفتیان کرام اور حفاظ کرام، ادھر بھی دیکھو فضلاء ہیں، ادھر بھی دیکھو فضلاء ہیں، حضرت شیخ بھی بیٹھے اور استاد بھی موجود۔ پہلی بات آپ سے، فضلاء کرام، تمہیں دور حدیث مبارک، تمہیں فضیلت مبارک، دستار بھی مبارک، ختم بخاری بھی مبارک۔ اب نیا دور شروع ہوگا، نئے دور میں تم مفتی بن جاؤ گے، قاضی بن جاؤ گے، امام بن جاؤ گے، خطیب بن جاؤ گے، مدرس، مصرف، محقق، بلکہ مجتہد بن جاؤ گے، مفتی اعظم بن جاؤ گے، پیر طریقت بن جاؤ گے، رہبر شریعت بن جاؤ گے، قومی سیاست میں قیادت بھی مل جائے گی، امکان ہے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن جاؤ، امکان ہے، وزیر اعظم کو کرسی تک پہنچ جاؤ، سب کچھ امکان ہے۔ لیکن یاد رکھو، پریزیڈنسی ہاؤس میں بھی پہنچ جاؤ گے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی پہنچ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، ہاں مستقبل میں تمہارے مرید بھی آ جائیں گے، شاگرد بھی آ جائیں گے، تمہارے ہاتھ بھی چومیں گے، تمہارے پاؤں بھی چومیں گے، جوتے بھی سیدھے کریں گے، اور مرید گاڑی بھی دیں گے، مال و دولت آ جائے گی، وسائل آ جائیں گے، لیکن یاد رکھو سب کچھ مل جائے گا، لیکن اپنی مادر علمی، اپنا گلشن علم، یہ پیارا مدرسہ اور مرکز، جن کے خاک کے ذرات کو آسمان کے کہکشان سے اور آفتاب و ماہتاب سے میں زیادہ روشن سمجھتا ہوں، کیوں یہ خاک کے ذرات اتنے مبارک ہے۔ علماء، اولیاء، مشائخ، محدثین جو آتے رہے، حضرت سے تاریخ پوچھو، اس خاک کے ذرات نے ان کے پاؤں کے خاک کے ان کے تلووں کو چوما ہے، خاک کے ذروں نے ان کے تلووں کو چومے ہے۔ یہ فضلاء اضیاف رسول ہیں، حفاظ اور اضیاف رسول ہیں، اب تک جتنے علماء نکلے یہاں سے سب اضیاف رسول ہیں۔ یہ مٹی کے ذرات، یہاں کا فرش ان کے پاؤں کو تلووں کو چومتا رہا ہے، تو میں یہاں کے خاک کے ذرات کو آسمان کے آفتاب و ماہتاب اور کہکشاں اور ستاروں سے زیادہ روشن سمجھتا ہوں۔ فضلاء کرام، سب کچھ مل جائے گا، لیکن یہ مادر علمی اور یہ دامن پھر نہیں ملے گا۔ اب تمہیں اٹھایا اور نکالا جا رہا ہے، تم نکلو نہ نکلو، تم جاؤ نہ جاؤ، بالکل نکالے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، نیا موقع، نئی بہار مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن یہاں کے خشک روٹی میں، یہاں کے پانی نما شوربہ میں، یہاں کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں، یہاں کے ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ تمہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے دسترخوان میں نہیں ملے گی۔ یہاں جو خدمت، یہ چنی واڑا واڑا معصومان یہ تمہاری خدمت کرتے رہے، ان میں جو پیار ہے، جو عشق ہے، جو محبت ہے، جو جذبہ خدمت ہے، وہ تمہیں سرکاری ملازم میں نہیں ملے گا۔ اور مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو، چار چار بیویاں مل جائیں گی، لیکن 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 جو مزہ اور جو لطف، جس طرح میٹھی باتیں حضرت شاہ صاحب ہمیں اب بھی سناتے رہے، واقعات سناتے رہے، سوانے سناتے رہے، اکابر کے حالات سناتے رہے، اپنی آپ بیتی سناتے رہے، آپ گزری سناتے رہے۔ حضرت افغانی سے تلمذ ہے، شیخ القرآن سے تلمذ ہے، اکابر علماء سے تلمذ ہے، اور بڑے بڑے بدر الدین کیا ہے وہ، بہرحال تم بڑے بڑے اکابر سے ان کو ایک نسبت ہے، مقام ہے، ان کی میٹھی میٹھی آتیں اور پیاری نگاہیں پھر نہیں ملیں گی، یہ تم سے چھینی جا رہی ہیں۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لو، اگر ہم سے مدرسے کی خدمت میں، اساتذہ کے احترام میں، کتاب کے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، خدا را اساتذہ کرام ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اگر کسی استاذ کے دل میں، خادم کے دل میں، جھاڑو کش کے دل میں، چوکیدار کے دل میں، نان بائی کے دل میں، دستاسو واڑا واڑا چنی جو تمہاری خدمت کرتے رہے، ان کے دلوں میں کوئی ناراضگی کی خلش باقی ہے اور تم نے دستار باندھ لی ہے، ان کو راضی نہ کیا، وہ خلش نہ نکالی، پیٹرول پمپ پر نوکری مل جائے گی، لیکن حدیث کا فیض نہیں پھیلے گا۔ اور دوسری بات اساتذہ کرام سے، فضلاء کی طرف سے، حضرات اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، یہ بچے، یہ طلبہ، ادھر طالبات،
یہ فرشتے کی جنس نہیں ہیں، یہ عمر کے کچے ناتجربہ کار تمہارے پاس اپنے اللہ کا نام لکھنے سیکھنے کے لیے آئے، قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے آئے، غلطیاں ہوتی رہیں، بچے ہیں، اپنے بچے ہیں، خدا را ان کو معاف کر دو، اساتذہ کرام معاف کر دو، ان کی طرف سے میں آپ سب سے معافی مانگ رہا ہوں، اور اساتذہ اور مشائخ اور طلبہ ذی وقار سارے مدرسے والے، اگر خدا نخواستہ ہم نے معاف نہ کیا، اساتذہ کرام نے معاف نہ کیا، اور کوئی خلش دل میں رہ گئی، کوئی بار برابر ناراضگی رہ گئی، اور ان کا فیض نہ پھیلا، علم نہ پھیلا، درس نہ پھیلا، انوار نہ پھیلے، پھر خدا نہ کرے آخرت میں ان کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریباں ہو۔ اس لیے بہتر ہے ہمیں ان سب کو معاف کر دینا چاہیے، جب ان کی معافی ہو جائے گی ان کا نور علم پھیلے گا۔ اور آخری بات، تم جا رہے ہو نئے میدانوں میں، آج الوداعی تقریب ہے، یہ ختم بخاری الوداعی تقریب ہوتی ہے، الوداعی تقریب ہے۔ الوداعی تقریب ایک جیل میں منعقد ہوئی تھی، 40-45 علماء زعماء عمائدین مشائخ اور بڑے بڑے فقہا، مفتی کے فیض اللہ جیسے اکابر اس میں موجود تھے جیل میں۔ عطا اللہ شاہ بخاری بھی اسی جیل میں تھے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری۔ اچانک امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی آزادی کا پروانہ آ گیا، کل تم نکل جاؤ گے جیل سے۔ مفتی کے فیض اللہ نے تمام علماء کو جمع کیا، کہا الوداعی تقریب مناتے ہیں، ان کو الوداع کہتے ہیں جیسے آج تمہیں الوداع کیا جا رہا ہے۔ حضرت مفتی کے فیض اللہ نے ایک بڑی نظم لکھی، اس نظم کا ایک شعر ان سے مستعار لے کر مدرسہ حضرت شاہ صاحب کا خاندان اور تمام گرد و نواح فضائیں ہوائیں اور طلبہ اساتذہ خدام کی طرف سے تمہاری نظر۔ مفتی کے فیض اللہ نے یہ شعر عطا اللہ شاہ بخاری کی نظر کیا تھا، وہ شعر یہ ہے، اسی پہ اختتام کروں گا۔ خیر کچھ پرواہ نہیں، طلبہ فضلاء فقہا مفتیان کرام قراء اور سب صاحب دستار، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر جانے، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر یہاں کا ذرہ ذرہ اور بوٹا بوٹا پتا پتا اور ریت کا ذرہ ذرہ، یہاں کی ہوائیں فضائیں اور تم سے پیچھے رہ جائے ننھے طلبہ، اوپر طالبات، ان کا مدرسہ، وہاں کے فاضلات سے بھی یہی خطاب، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، بھول مت جانا ہمیں، اپنے شیخ کو نہ بھولنا اس بڑھاپے میں، اور یہ مرکز، یہ ادارہ، یہ خدمات عمر کے اس مرحلے میں، اور یہ ولولے، یہ جنون، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں، پھر بھی مستی، عشق و محبت کا ولولہ، اللہ کریم ان کا سایہ دیر تک ہمارے امت کے سروں پہ قائم رکھے۔ تو خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، بھول مت جانا ہمیں میں سب آ گئے، اپنے اساتذہ مشائخ بھی اور ہمارے تمام اضیاف بھی، مولانا اعزاز الحق سے بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ سے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، چھوڑ مت بھول مت جانا کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہنا، اساتذہ کے ساتھ جڑے رہنا، شاہ صاحب کی دامن کے ساتھ جڑے رہنا، اور اپنے مرکز علم ماد علمی کے ساتھ جڑے رہنا، یہ تمہارا مستقبل کا فریضہ ہے۔ خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، بھول مت جانا ہمیں، غیروں سے رشتہ جوڑ کر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔